بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. صاف واضح اور دو ٹوک میسج یہ ہے جی کہ اگر تو آپ کے کوئی پپا ہیں، اگر تو آپ کے سر پہ کوئی دست شفقت رکھنے والا ہے تو آپ کو بچا لیا جائے گا. ہو سکتا ہے وہ بچانے میں کامیاب ہو جائے، کم از کم ہاتھ پیر ضرور مارے گا. لیکن اگر آپ کا کوئی باپ نہیں ہے، کوئی آپ کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا نہیں ہے، کسی کو نہیں لگتا کہ آپ اس کی اولاد ہیں، اس کے برین چائلڈ ہیں، تو پھر وہ آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا. یعنی کہ آپ آسان لفظوں میں اگر سمجھیں تو اس کو کہتے ہیں دوڑ اپنی اپنی. یعنی اپنے لیے سٹرگل کی، سروائیول کی جنگ لڑنی ہے تو آپ کو خود میدان میں اترنا پڑے گا، کوئی آپ کے حصے کی جنگ نہیں لڑے گا. یہ سبق دے رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو کہ آرمی ہی کا جو سربراہ ہوگا وہی اب ایئر فورس اور نیوی کے سربراہان کا بھی سربراہ ہوگا. اس طرح نہیں جس طرح چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ایک سیریمونیل پوسٹ تھی، ایک برائے نام پوسٹ تھی، اور عموماً آرمی کا ہی ایک جرنیل چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی لگا دیا جاتا تھا. لیکن اب ایسے نہیں ہوگا، اب باقاعدہ ایک چیف آف ڈیفنس سٹاف ہوگا، چیف آف ڈیفنس فورسز ہوگا، اور وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہمیشہ آرمی چیف ہوا کرے گا، جس کے باقاعدہ ماتحت ہوں گی نیوی اور ایئر فورس کے سربراہان، اور جن کی اپوائنٹمنٹ آرمی چیف المعروف چیف آف ڈیفنس فورسز کی مشاورت سے ہوا کرے گی. یعنی دیکھیں نا، اب چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہوگا، جو کہ آرمی چیف ہوگا اصل میں، وہ ایڈوائز کرے گا پرائم منسٹر کو کہ اس والے بندے کو نیول چیف یا ایئر چیف لگا دو. یعنی کہ وہ پھر نیول چیف اور ایئر چیف کا باس ہو گیا نا. آرمی چیف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہو گیا، یعنی کہ تینوں دفاعی افواج کا وہ سربراہ ہو گیا. یعنی کہ وہ دونوں فورسز نیوی اور ایئر فورس اب آرمی کی ماتحت بن جائیں گی. اب اس کے لیے بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ میں تو کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. پی ٹی آئی آواز اٹھا لے تو اٹھاتی رہے، اس کی کوئی سنتا نہیں. ایم کیو ایم نے، ایمل ولی نے اور باقی سب نے بھی یقین دلا دیا کہ ہم بھی کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے. مولانا فضل الرحمان فرض کریں اگر آواز اٹھا بھی لیں تو ترمیم ان کے بغیر منظور ہو سکتی ہے. چنانچہ جو حکومتی اتحاد ہے اس میں سے کسی کو اس آرٹیکل میں ترمیم پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آرمی چیف اب سے ایئر چیف اور نیول چیف کا باس بن جائے. لہٰذا اب اگر نیوی اور ایئر فورس خود یہ کہہ سکتی ہیں کہ نہیں ایسا ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہو تو وہ کہہ لیں. لیکن اگر وہ نہیں کہیں گی، جو کہ ظاہر ہے لگتا ہے کہ وہ نہیں کہیں گی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف اب ان کا آفیشیلی آئینی طور پر باس بن جائے گا، اور ان کے حصے کی جنگ بلاول بھٹو نہیں لڑیں گے. ان کے حصے کی جنگ پی ٹی آئی لڑے گی بھی تو کوئی اس کی نہیں سنے گا، مولانا فضل الرحمان لڑیں گے بھی تو کوئی ان کا نہیں سنے گا، اور ایم کیو ایم اور کاف لیگ اور آئی پی پی تو ظاہر ہے ان کے حصے کی جنگ لڑنے والے نہیں. اس کے بعد جو عدالت سے متعلق معاملہ تھا، یعنی آئینی بینچ، وہ جو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے، پہلے جہاں پھر جانے جہاں پھر جانے جانا ہو گئے. بین ہی پہلے سپریم کورٹ، پھر آئینی بینچ اور اب آئینی عدالت ہو گئے والا جو معاملہ ہوا ہے وہ بھی بن رہی ہے. بلاول بھٹو کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ججوں کو ان کی مرضی کے بغیر اب ٹرانسفر کیا جائے گا. بلاول بھٹو کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، اور کسی بھی سیاسی جماعت کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں. اللہ اللہ خیر صلاح. چنانچہ اب ججز بھی ٹرانسفر ہوا کریں گے ایک سے دوسرے ہائی کورٹ میں، اب بالکل فٹ بال کی طرح، سرکاری ملازمین کی طرح. کسی کو ان سے ناراضگی ہوگی، کسی وزیر کو، کسی مشیر کو، کسی ایم این اے کو، کسی وزیر اعظم کو، کسی صدر کو، کسی آرمی چیف کو، کسی چیف سیکرٹری کو، وہ ان پہ غصہ چڑھے گا تو جو ان کا کیس سن رہے ہوں گے تو وہ ان کو اٹھا کر ٹرانسفر کر دے گا اور انہیں باہر پھینکوا دے گا. ایک فون کرے گا جوڈیشل کمیشن کو، جو بلاول بھٹو نے اپنے والوں بڑی تجویز دی ہے کہ وزیر اعظم یا صدر نہیں ٹرانسفر کریں گے، جوڈیشل کمیشن ٹرانسفر کرے گا. تو جوڈیشل کمیشن کن کا ماتحت ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. چنانچہ ایک فون آئے گا جوڈیشل کمیشن کو، اور جوڈیشل کمیشن اٹھا کے اس جج کو کسی دوسرے ہائی کورٹ میں پھینک دے گا، اور جو کیس ہے وہ حکومت کے متعلقہ شخص کی مرضی کے مطابق والے جج کے سامنے لگ جائے گا. یوں اب وکیل کرنے کی ضرورت حکومت کو تو کم از کم نہیں ہے. جو بھی حکومت میں ہوگا، چاہے وہ راولپنڈی کی حکومت ہو چاہے وہ اسلام آباد کی، وہ بس اب سے جج ہی کیا کرے گا، وکیل نہیں کرے گا. ویسے پہلے بھی نہیں کرتا تھا، اب آئینی طور پر نہیں کرے گا. ہائے سبحان اللہ، کیا آئین ہے. تو یوں جناب
ججز فکس ہو گئے، اور اگر ججز خود آواز نہیں اٹھائیں گے اپنے لیے تو کوئی ان کے حق میں آواز اٹھانے والا نہیں۔ پی ٹی آئی جرنلسٹ بڑی دیر سے آواز اٹھا رہے ہیں، کوئی ان کی آواز نہیں سنتا، لہٰذا ججز اب اگر لیٹر لکھتے رہیں گے یا خاموش احتجاج بند کمروں میں کرتے رہیں گے تو کوئی ان کی نہیں سنے گا۔ اب اگر جسٹس اطہر من اللہ ہوں، جسٹس منصور علی شاہ ہوں، جسٹس عائشہ ملک ہوں، جسٹس منیب اختر ہوں، اگر یہ سپریم کورٹ کے ججز خود اپنے لیے بولیں گے تو ہی ان کی بات سنی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں سنی جائے گی۔ اگر جسٹس سمن رفت امتیاز، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، یہ سب لوگ اگر اپنے حق میں خود آواز اٹھائیں گے تو ان کی آواز سنی جائے گی، ورنہ کوئی نہیں سنے گا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ججز پر کہ وہ اپنے لیے بولتے ہیں یا نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایئر فورس اور نیوی پر کہ وہ اپنے لیے بولتے ہیں یا نہیں۔ بلاول بھٹو کا جو کام تھا وہ انہوں نے کر لیا، جی ہاں بلاول بھٹو نے وہ کام کر لیا ہے۔ ایم کیو ایم نے بھی اپنا کام کرنے کے لیے کم از کم داغ بیل ڈال دی ہے۔ بلاول بھٹو کی خواہش تھی کہ 18ویں آئینی ترمیم جو کہ ان کا برین چائلڈ تھی، اس کے ذریعے این ایف سی ایوارڈ ہوا تھا، اس کو کوئی نہ چھیڑے، کوئی نہیں چھیڑ رہا جناب اس کو۔ بلاول بھٹو کی خواہش تھی کہ ایجوکیشن اور جو پاپولیشن پلاننگ کی منسٹریز تھیں وہ انہوں نے ڈیوالو کی تھیں 18ویں ترمیم کے تحت، انہوں نے صوبوں کو دی تھی، ان کو کوئی نہ چھیڑے جناب، ان کو بھی کوئی نہیں چھیڑ رہا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بلاول بھٹو کا مقصد حل ہو گیا، نہ کوئی این ایف سی ایوارڈ کو چھیڑ رہا ہے، نہ کوئی پاپولیشن پلاننگ کی منسٹری کو چھیڑ رہا ہے، نہ کوئی ایجوکیشن کی منسٹری کو چھیڑ رہا ہے۔ جو بھی منسٹریز وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مرکز کو واپس جائیں وہ نہیں آ رہی، این ایف سی میں صوبوں کا شیئر کم وہ نہیں چاہتے کہ ہو وہ نہیں ہوا۔ چنانچہ بلاول بھٹو کا ہاتھ تھا 18ویں ترمیم کے سر پر، اور 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑا گیا۔ 243 کے سر پر یعنی کہ فوج سے متعلق آرٹیکل کے سر پر ان کا ہاتھ نہیں تھا، اس کو چھیڑا گیا ہے، اور عدالت سے متعلق بھی بلاول کو یا کسی بھی اور سیاسی جماعت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، چنانچہ عدالت کو بھی چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے۔ اب ججز ہوں یا ایئر فورس اور نیوی ہوں یا پی ٹی آئی ہو یا مولانا فضل الرحمان کو اپنا وہ سود سے متعلق قانون منظور کروانا ہو، مدارس سے متعلق کوئی قانون سازی کروانی ہو، یہ جو بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گریوڈ پارٹیز، وکٹم پارٹیز، متاثرہ فریقین سمجھتے ہیں، اگر سمجھتے ہیں اور یہ خود ہاتھ پاؤں نہیں مارتے تو بس پھر انہیں گھر بیٹھنا پڑے گا، پھر ان کی چھٹی، اپنی جنگ خود لڑنی پڑے گی۔ صاف اصول واضح کر دیا ہے سرکار نے کہ اگر آپ کشمیریوں کی طرح خود سڑک پر آ کر اپنا کیس لڑ سکتے ہیں اور سرکار کو بیک فٹ پر دھکیلنے پر کے قابل ہو سکتے ہیں تو سو بسم اللہ۔ اگر آپ کسی بھی اور فورس کی طرح خود آ کر فرنٹ فٹ پر اپنا مقدمہ لڑ سکتے ہیں، اب پتہ نہیں اس کی صورت کیا ہوگی، اس کی صورت کوئی سٹرائک ہوگی، اس کی صورت کوئی پروٹیسٹ ہوگا، اس کی صورت کوئی آئینی جنگ ہوگی، اس کی صورت کوئی قانونی کوئی عدالتی جنگ ہوگی۔ یہ اب جو بھی متعلقہ جو متاثرہ فریقین ہیں وہ سوچے، لیکن انہیں اپنے وار آف سروائیول خود لڑنی پڑے گی، اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی پڑے گی۔ اگر آپ نہیں لڑ سکتے اپنی جنگ تو پھر آپ سب اپنے اپنے حقوق پر فاتحہ پڑھ لیں۔